تنقید 1945 کے بعد انگریزی ادب نے 20ویں صدی کے پہلے نصف میں 3 ممتاز نکات پیدا کیے۔ وہ 3 یہ ہیں: آئی اے رچرڈ، ٹی ایس ایلیٹ اور ایف آر لیوس۔ ان تینوں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تاثراتی تنقید کا جو 19ویں صدی کے رومانی دور کی پیداوار تھی یکسر رخ موڑ دیا اور اس کو معروضی اور غیر شخصی نہج پر ڈال دیا۔ آئی اے رچرڈ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، مگر اس صدی کی تیسری دہائی سے ہی رچرڈ کی دلچسپی ادب سے کم اور زبان و معنی پیچیدگیوں سے زیادہ ہونے لگی تھی۔ ایلیٹ کا انتقال 1965 میں ہوا، مگر انتقال کے کئی سال پہلے ہی ایلیٹ کے بہترین تنقید کا دور ختم ہو چکا تھا۔ لیوس کا انتقال 1978 میں ہوا، مگر وہ آخر عمر تک تنقید لکھتا رہا اور ایسی تنقید کی جو کسی طرح بھی اس کے پہلے دور کی تنقید سے کم تر نہیں، اور اسی تنقید کی بنیاد پر لیوس کے دوسری نصف صدی کا سب سے بڑا نقاد ماننا پڑے گا۔ ایک تو موجودہ دور کے انگریزی ادب میں بڑے نقاد عنقا ہیں، دوسری یہ کہ جو فیصلے لیوس نے اپنے عہد میں کر گیا اس کے سائے انگریزی تنقید پر اب بھی ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ فرینک ریمنڈ لیوس کیمبرج میں پیدا ہوا، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہیں اپنی سبق دوشی تک انگریزی ادب پڑھاتا رہا۔ 1945 اور 1978 کے درمیان اس کے تنقیدی مضامین کے کئی مجموعے پبلشڈ ہوئے، جن میں کچھ مضامین 1945 سے پہلے لکھے گئے تھے۔ ڈی ایچ لارنس پر بھی 2 کتابیں شائع کی اور اپنی بیوی کوئنی لیوس کے ساتھ مل کر ڈکنس پر بھی کتاب لکھی۔ ڈکنس پر کتاب کی ایک خاص اہمیت ہے۔ پہلے لیوس ڈکنس کو ایک بڑا ناول نگار تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ اپنی کتاب دی گریٹ ٹریڈیشن میں اس نے ڈکنس کے صرف ایک ناول ہارڈ ٹائمز کو انگریزی ناول کی عظیم روایت میں شامل کیا تھا، مگر بعد میں لیوس نے اپنی رائے بدل دی اور ڈکنس کو ایک عظیم تخلیقی قوت تسلیم کر لیا۔ ایک بڑے نقاد کی طرح لیوس صرف ادب کا ہی نہیں بلکہ معاشرے کا بھی نقاد ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ جو عقل و فہم ادب کی تنقید میں استعمال ہوتی ہے اسی سے معاشرے کو بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک کتاب جس کا نام ماس سویلائزیشن اینڈ مائنورٹی کلچر کے نام سے ہے شائع کیا، جو 20ویں صدی کی سائنسی اور صنعتی تہذیب پر کڑی نکتہ چینی تھی۔ اسی کتابچے میں وہ اپنے اس خیال کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ایسے دور میں ایک ذہین شخص کے لیے ہر قدم پر اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا استعمال ضروری ہے۔ واضح ہو کہ یہاں پر تنقید سے لیوس کی مراد صرف ادبی تنقید کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ ایک ایسا آزاد تنقیدی ذہن ہے جو ہر اس چیز پر تنقیدی نظر ڈال سکے جو معاشرے پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتی ہے، مگر ساتھ ساتھ لیوس یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایسے تنقیدی ذہن کی پرورش اور تربیت صرف ادب کے تنقیدی مطالعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کے تعلیمی پروگرام میں ادب کے مطالعے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 1945 کے بعد جو تنقید لیوس نے لکھی اس میں معاشرے سے بہت بے اطمینانی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حیرت کی بات نہیں۔ اس لیے ماس سویلائزیشن اینڈ مائنورٹی کلچر میں معاشرے کا جو تجزیہ اس نے پیش کیا اس میں یہ بے اطمینانی موجود ہے۔ 1959 میں ایک انگریز ناول نگار سی پی سنو نے
ایک لیکچر میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ آج کل کے سائنسی کلچر اور ادبی کلچر کے درمیان ایک خلیج حائل ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لیکچر بہت پر اثر ثابت ہوا اور لوگ ہر طرف سائنسی اور ادبی کلچر کے درمیان خلیج کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اسکولوں اور کالجوں میں بھی سائنس کے طالب علموں کو کچھ ادب اور ادب کے طالب علموں کو کچھ سائنس پڑھائی جانے لگی۔ لیوس کے اپنے نقطۂ نظر سے سائنسی علوم کا جاننا یا سمجھنا کلچر کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ اس نے 1964 میں سنو کے نقطۂ نظر کی رد میں ایک لیکچر دیا جس کا عنوان تھا ٹو کلچر یا دا سگنیفیکینٹ آف سی پی سنو۔ اس لیکچر میں سنو کے خیالات اور اس کی شخصیت کی شدید مذمت تھی۔ لیوس نے جس انداز سے اور جن الفاظ میں سنو کی مذمت کی وہ بہت لوگوں کو برا معلوم ہوا۔ اتنی شدید زبان تنقید میں اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک مبصر نے تو لیوس کے اس لیکچر کو انگریزی زبان میں تحقیری نثر کا شاہکار کہا ہے، مگر شدت اور حقارت سے قطع نظر لیوس کے لیکچر کا اثر لوگوں کے ذہنوں پر سنو کے لیکچر سے بھی زیادہ گہرا پڑا۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیوس نے مغرب کے ذہن میں ایک شدید کشمکش پیدا کر دی ہے۔ کوئی بھی کھل کر یہ بات کہنے کو تیار نہیں کہ سائنس کا جاننا اور سائنسی علوم کے ذریعے ذہن کی تربیت کلچر نہیں، مگر سب ڈرتے ہیں کہ جو لیوس نے کہا ہے وہ شاید سچ ہی ہو۔ یہ لیوس کے ایک بہت بڑے نقاد ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی تنقید ادب اور معاشرے دونوں پر سیم ٹائم تبصرہ معلوم ہوتی ہے۔ 20ویں صدی کی تہذیب اور معاشرہ لیوس کو کبھی پسند نہیں آیا۔ اس معاشرے نے جو ادب پیدا کیا لیوس اس کو اہمیت دینے سے ہمیشہ گریز کرتا رہا۔ لارنس اور ٹی ایس ایلیٹ کے بعد اس کے لیے 20ویں صدی کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ لیوس نے موجودہ دور کے ادب کے لیے کچھ نہیں کیا اور اگر کبھی کچھ کہا تو اس کی برائی ہی کی۔ اس کی تنقید میں اکثر امریکہ اور امریکی معاشرے کی برائی ملتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ 20ویں صدی کی تہذیب کی جڑیں امریکہ ہی میں پیوست ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی میں جہاں وہ ریٹائر ہونے تک پڑھاتا رہا اسے کبھی پروفیسر نہیں بنایا گیا۔ لیوس نے اپنے تنقید کے مخصوص انداز سے بہت دشمن بنا لیے۔ اس کے اکثر تنقیدی مضامین مشہور نقادوں اور مشہور پروفیسروں کی غلطیوں کی نشاندہی سے شروع ہوتے ہیں۔ نقاد کی حیثیت سے وہ ہر لحاظ سے میتھیو آرنلڈ کا جانشین ہے، مگر آرنلڈ جس طرح بڑی شخصیتوں کو طرح دے جاتا تھا وہ سلیقہ لیوس کو کبھی نہیں آیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ طریقہ اپنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا اپنا کہنا ہے کہ ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ نیشے، جس کو اردو میں نٹشے کہتے ہیں، آ کر ہمیں بتائے کہ زندگی خطرات مول لے کر بھی بسر کی جاتی ہے اور جینے کا کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔